وہ وقت ہے رمضان کے آخری عشرے کا، یعنی وہ دن جب اللہ کی رحمتیں عروج پر ہوتی ہیں اور ہوا میں بھی ایک الگ سی پاکیزگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے رمضان کی ان آخری بہت ہی خاص راتوں کی، اور اس کہانی کا مرکزی کردار ہے سلیم۔ سلیم کی اس کہانی سے شاید ہم سب کو عبادت کے اصل معنی اور اس سے ملنے والے سکون کو سمجھنے میں مدد ملے۔ تو اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ذرا اس ماحول کو محسوس کرتے ہیں جہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ وقت ہے رمضان کے آخری عشرے کا، یعنی وہ دن جب اللہ کی رحمتیں عروج پر ہوتی ہیں اور ہوا میں بھی ایک الگ سی پاکیزگی محسوس ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، فضا میں ایک عجیب سا پرسکون سا تقدس ہے، ایک ایسی روحانیت جو ہر طرف محسوس ہو رہی ہے اور دلوں کو نہ صرف نرم کر رہی ہے بلکہ امید سے بھی بھر رہی ہے۔ اور ایسی فضا میں ہمارے کہانی کا جو کردار ہے سلیم، وہ ایک پختہ ارادہ کرتا ہے، ایک عزم کرتا ہے اپنے آپ سے کہ ان قیمتی راتوں کی ہر ایک رات کو وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت میں گزارے گا۔ تو یہاں سے اصل میں اس کے روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سلیم کا سفر شروع ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ رات کی اس تنہائی میں اس کی عبادت میں کیا کیا شامل تھا؟ اس کا یہ عزم، یہ کوشش اسے کہاں لے کر جاتی ہے؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، سلیم کی جو عبادت تھی نا، وہ صرف ایک رسم نہیں تھی، وہ تو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک پکار تھی۔ اور اس پکار کے، یا کہہ لیں اس کے اس روحانی سفر کے، 3 بہت خوبصورت حصے تھے، بالکل 3 اہم ستونوں کی طرح۔ جب آدھی رات کو ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی، اس گھڑی سلیم جاگ رہا ہوتا تھا، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت میں بالکل ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ اس کام میں اسے ایک ایسا سکون ملتا تھا، ایک ایسی یکسوئی حاصل ہوتی تھی جو اس کی پوری عبادت کی بنیاد بن گئی تھی۔ اور اس کی دعائیں وہ صرف اپنے لیے نہیں تھیں۔ ہاں، پہلے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا، لیکن پھر اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے خیر مانگنے لگتا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت میں کتنی وسعت تھی، کتنی بے غرضی تھی۔ اچھا، جب رات پر رات لگن اور خلوص سے عبادت کی جائے نا، تو پھر ایک لمحہ ضرور آتا ہے جب محنت کا پھل محسوس ہونے لگتا ہے۔ سلیم کے سفر میں بھی بالکل ویسا ہی ایک اہم موڑ آیا۔ وہ موڑ تھا قبولیت کے احساس کا۔ لیکن یہاں ایک سوال تو اٹھتا ہے، اتنی کوشش کے بعد، اتنی عبادت کے بعد، کیا واقعی اس کی دعائیں سنی جا رہی تھیں؟ کیا انہیں قبولیت مل رہی تھی؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سلیم کی امید اور اس کی یقین کا امتحان تھا۔ اور پھر آخرکار وہ رات آ ہی گئی۔ سلیم کو وہ احساس ہوا جس کا اسے کب سے انتظار تھا۔ اچانک ایک بہت ہی گہرا سکون اس پر طاری ہو گیا، اور دل کو یقین ہو گیا کہ ہاں، اس کی پکار سنی جا رہی ہے، اور یہی اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، قبولیت کا احساس تو ہو گیا، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ عبادت کا انعام کیا صرف دعاؤں کا پورا ہونا ہے، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سلیم کی کہانی اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ اور جواب بہت سادہ سا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اصل انعام کوئی دنیاوی چیز ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت وہ تو اپنے رب کے ساتھ ایک گہرا، ایک ذاتی تعلق ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو سلیم کا جو ذاتی تجربہ تھا، وہ اصل میں ایک عالمگیر سچائی کو سامنے لاتا ہے کہ ان آخری راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے نا، وہ دل کو ایک ایسا سکون دیتی ہے جو شاید دنیا کی کوئی اور چیز دے ہی نہیں سکتی۔ تو اگر اس پوری بات کو سمیٹا جائے تو ان راتوں کی عبادت اصل میں روح کا ایک سفر ہے۔ یہ ہم سب کی روحانیت کو مضبوط کرتی ہے، یہ اپنے رب سے قریب ہونے کا ایک بہترین موقع دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر دل اور روح کو اس سکون سے بھر دیتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سلیم کا سفر ہمیں ایک ہی منزل پر لاتا ہے، ایک ہی سچائی تک پہنچاتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی ہے۔